والدین کی مرضی کے بغیر عدالت میں شادی کرنا جائز ہے؟ نہیں، والدین کی مرضی کے بغیر عدالت میں شادی کرنا بالکل غیر مناسب ہے، بہت بری حرکت ہے۔ جب والدین جو ہمارے بڑے محسن ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اور ان کی منشا کے بغیر ہم جو ہے ایسے عدالت میں قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے والدین کا دل دکھتا ہے۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو والدین ہمارے بڑے محسن ہیں، تو والدین کے احسانات کا بدلہ ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کیجیے، ہیں جی۔ اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کا بھی حکم فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے والدین کے ساتھ عدل کا نہیں فرمایا، والدین کے ساتھ تو احسان ہی کرنا ہے، احسان ہی کرنا ہے۔ یعنی کوئی بے وقوف اولاد کہہ سکتی تھی کہ 50 سال انہوں نے ہماری خدمت کی، ہم نے بھی 50 سال خدمت کر لی تو لہذا بدلہ ہو گیا، تو عدل کا تو فرمایا ہی نہیں اللہ نے فرمایا احسان کرو، جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر کرو۔ تو اس لیے ہم جتنا بھی کر لیں اس کو تھوڑا سمجھیں اور والدین کی خوب خدمت کریں، خوب ان کی دعائیں لیں۔ تو جو والدین کی دعاؤں کے بغیر، والدین کی اجازت کے بغیر جو بھاگ کر شادیاں کی جاتی ہیں اکثر ناکام ہوتی ہیں اور وہ بہت ہی غیر مناسب بات ہوتی ہے۔ والدین کی اس موضوع پر بات ایک بڑی سامنے آئی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ میں تھا تو ایک والد نے بہت ہی یعنی درد دل سے کہا، خون کے آنسو گویا کہ روتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا بہت گستاخی کرتا ہے، بہت نافرمانی کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کو سمجھائیں۔ مجھے لے گیا، اپنے گھر لے گیا، میں اس کے گھر گیا، میں اس کے بیٹے سے ہے جی بات کرتے کرتے اللہ نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی جو الحمدللہ یعنی میں نے نہ کبھی پڑھی، نہ سنی، نہ سوچی، لیکن میں نے بہت سارے علماء کے سامنے جب یہ بات پیش کی ابھی انہی دنوں میں، تو سب نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اور ہے قرآن کی روح سے، اور بالکل آپ بھی جو بھی سنتا ہے الحمدللہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ واقعی بالکل ٹھیک بات ہے، یہ قیاس کیا ہے میں نے اور قیاس بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت پر جتنا مرضی اس سے بڑا بھی میں قیاس کروں تو میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ جیسا بھی گمان کرو گے میں ویسا معاملہ کروں گا۔ میں اس سے جب بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے اللہ نے یہ بات اچانک دل میں ڈالی، نے اس سے پہلے بالکل سوچی بھی نہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی آپ اپنے ابا جان کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو حدیث پاک کی روح سے آپ کو مقبول حج کا ثواب ابھی مل جائے گا۔ جو آج کل نئے پاکستان میں کتنے کا حج ہو گیا جی؟ 6 لاکھ کا حج ہو گیا۔ تو 6 لاکھ کا حج، بس 6 لاکھ تو صرف خرچہ دینا ہے نا، باقی جو اپنے مہینہ 40 دن وہاں آنا جانا اور وہاں اپنے گھر بار کاروبار کو چھوڑنا ہے جی، اس میں بھی 2 2 4 4 لاکھ لگ سکتا ہے، اس کو چھوڑنے پر جو پیچھے بھی جو خرچے دے کے جانے، تو 8 10 لاکھ کا جو سلسلہ ہے، 8 10 لاکھ پر جو چیز آپ کو ملنی ہے نا ہے جی، وہ ثواب آپ کو صرف یوں محبت کی نگاہ سے یوں دیکھا اور ثواب مل گیا، پھر دیکھیں پھر مل گیا، پھر دیکھیں پھر مل گیا، تو 70 دفعہ دیکھیں 70 حجوں کا ثواب مل گیا، 100 دفعہ دیکھیں 100 حجوں کا ثواب مل گیا۔ لیکن عجیب بات ہے، میں نے اس وقت مجھے قیاس یہ سامنے آیا کہ اگر یعنی یہ جو دیکھنا ہے نا، دیکھنے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں ہوتی، آرام سے دیکھا بس ہو گیا، حج کا ثواب مل گیا، جو 8 10 لاکھ میں جو ثواب ملنے ہیں وہ آپ کو مفت میں مل گیا بیٹھے بٹھائے، بلکہ ابا جان سو رہے ہیں تو بھی دیکھا تو ثواب مل گیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر میں نے قیاس یہ کیا، یہ جو دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی جو والدین کے لیے کرنے، رب ارحم وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے اللہ ہمارے والدین کے ساتھ بھی ایسے رحم فرمائیے جیسے انہوں نے ہمارے بچپن پر شفقت، بچپن کے زمانے میں ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ ہمیں پالا پوسا، محبت کی، یا اللہ آپ بھی ہمارے والدین کے ساتھ ایسے مہربانی کیجیے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، قرآنی دعا ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے اور اپنے والدین کے لیے کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو یہ دعا جو ہے نا، میں نے کہا اس دعا کو پڑھنے میں پلک جھپک کر اپنے والدین کو دیکھنے پر جتنا زور لگتا ہے اس سے 10 گنا تقریباً زیادہ زور لگتا ہے اس کو پڑھنے میں۔ تو جب اس پہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے ایک نظر دیکھتے ہی فوراً، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 10 حجوں کا ثواب ملے گا، 10 سے بھی شاید زیادہ ملتا ہو ثواب انشاءاللہ، کیونکہ اس پر اس سے زیادہ زور لگ رہا ہے۔ اور یعنی صرف یہ جو ہونٹ ہلائے ہے، صرف ہونٹ ہلائے تو اس پر انشاءاللہ 10 حجوں کا ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور
اگر والدین کی یعنی خدمت کریں، جسمانی خدمت کریں، ان کی مٹھی چاپی کریں، تو اس پر بھی انشاءاللہ وہ ہونٹ ہلانے سے بھی زیادہ زور لگے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا، پتہ نہیں کتنی حجوں کا سینکڑوں حجوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اگر آپ والدین کی منشا کے مطابق آپ ان کی چاہت کے والے کام کریں، اس میں جسمانی پورے جسم کو آپ تھکائیں اور مشقت کے کام کریں، تو اس پر انشاءاللہ پتہ نہیں کتنی ہزاروں حجوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، اور اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے، لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان انسکم و جنکم، تمہارے سارے انسان، سارے جن، اولکم آخرکم، اگلے پچھلے، قاموا فی صعید واحد، ایک بڑے میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، سب کے سب بیک وقت میرے سے مانگے اور اپنی اپنی چاہت کے مطابق مانگے، سارے انسان مانگیں، جنات مانگیں، مرد مانگیں، عورتیں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں اور اپنی اپنی چاہتوں کے مطابق مانگیں، میں سب کو سب کی چاہتوں کے مطابق عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانوں میں ذرہ کمی نہ آئے۔ تو ایسے لامحدود خزانوں کا مالک اللہ، ایسے لامحدود خزانوں کا مالک اللہ، اس کی رحمت سے ہم بڑے سے بڑا قیاس بھی کریں تو انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے صاف فرما دیا، میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کرے گا میں ویسا معاملہ کروں گا۔ تو اللہ کی رحمت سے ہم گمان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی یہ حرام حلال کا میں کوئی یعنی فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک اللہ کی رحمت کی وسعت کی وجہ سے میں اتنا بڑا میں قیاس آرائی کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سارے علماء جو بھی سنیں گے اس کو انشاءاللہ پسند کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اچھا ایک اور بات میں نے یہ کہا، اس پر ایک اور اگلے دن مزید اس پہ سوچا تو یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی، اور بیان کرتے کرتے یہ باتیں دل میں آتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، والد جو سامنے زندہ موجود ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، اور والد چلے گئے دنیا سے۔ اب اچھا، والد کو دیکھنے پر تھوڑی یعنی محبت سے دیکھنے پر ان کو راحت ملے گی، لیکن اور جب وہ سو رہے ہیں تو پھر تو سوئے ہوئے ہیں تو ان کو راحت نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ والد کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، سوتے ہوئے کو ہیں جی، سوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ اللہ خود دیکھ رہے ہیں، کوئی اس نے دیکھا ہے صحیح طرح محبت سے، لہذا اس کو حج کا ثواب دے دو۔ لیکن جو محبت اچھا سامنے آمنے دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو لالچ ہو سکتی ہے، میں محبت سے دیکھ رہا ہوں تو اس سے والد مجھے خوش ہو کر کوئی جائیداد میں کچھ زیادہ دے دے یا مجھے کوئی انعام دے دے۔ لیکن جو والدین دنیا سے چلے جا چکے ہیں، قبر میں گئے، اب وہ اللہ کی رضا کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دیکھنے سے بھی زیادہ زور لگا کر ان کو یہ ثواب پہنچانے کی اور ان کا درجہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پر یعنی والد کو جو دیکھنے سے راحت ملتی ہے اس سے انشاءاللہ کروڑوں گنا زیادہ راحت درجے بلند ہونے کی صورت میں انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے والدین کو قبر میں مل رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اب اس کو جو یعنی والدین کو اس سے زیادہ راحت ملی تو اس سے بھی انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں حجوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی دعائیں لینے کی، ہر موقع پر دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ والدین کی اجازت کے بغیر اور ان کی یعنی منشا کے بغیر اپنی مرضی جو شادیاں کی جاتی ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے اکثر ناکام ہوتی ہیں، اور وہ شادی خانہ آبادی نہیں، وہ شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔